تلنگانہ میں جاری خانگی ڈگری اور پروفیشنل کالجز نے اپنے آئندہ احتجاجی لاہے عمل دستبرداری اختیار کر لی۔ کالجز کی ہڑتال کے سبب ملتوی ہونے والے امتحان کے سلسلے میں جلد ہی ٹائم ٹیبل جاری کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ خانگی کالجز کے فیڈریشن کے ذمہ داروں سے ڈپٹی چیف منسٹر مسٹر بھٹی وکرمارک نے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں مذاکرات کے دوران ہوئی بات چیت کے بعد خانگی کالجز نے شہر حیدرآباد میں 1 لاکھ لیکچررز کے ساتھ منعقد کیے جانے والے احتجاجی پروگرام کے علاوہ 11 نومبر کو 10 لاکھ طلباء کے ساتھ چلو سیکریٹریٹ پروگرام کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر اور کالجز کے فیڈریشن کے ذمہ داروں کے مذاکرات میں حکومت نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس باقیہ جات کی اجرائی میں فوری 1500 کروڑ کی اجرائی کا اعلان کیا ہے، جس میں 600 کروڑ جاری کر دیے گئے ہیں اور مزید 600 کروڑ آج جاری کر دیے جائیں گے، جبکہ 300 کروڑ کی جلد اجرائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت اور کالجز کے درمیان کامیاب مذاکرات میں فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کے رہنما خطوط میں اصلاحات کے لیے تشکیل دی جانے والی کمیٹی میں حکومت کے نمائندوں کے ساتھ کالج کے نمائندے بھی موجود رہیں گے، اور اس کمیٹی میں کالجز اور سرکاری نمائندوں کی مشاورت کے بعد ہی نئے رہنما خطوط کی تیاری اور اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے باقیہ جات کے مسئلے پر خانگی تعلیمی اداروں کی ہڑتال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے تعلیمی ادارے اور سیاسی پارٹیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کی ہڑتال کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت کے بقیہ جات مرحلہ وار طور پر جاری کرے گی اور اس سلسلے میں کالجز کی انتظامیہ کو واقف کرایا گیا ہے۔ باوجود اس کے ہڑتال کے ذریعے طلباء کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ٹھیک نہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بقیہ جات آج نہیں تو کل وصول ہو جائیں گے، لیکن کالجز کو بند رکھتے ہوئے طلباء کی تعلیمی نقصان کی پاس بجائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، تمام طبقات کی فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ریاست میں ہر ماہ 18,000 کروڑ کی آمدنی سرکاری خزانے کو حاصل ہو رہی ہے۔ تنخواہوں، سود کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے بعد محض 5,000 کروڑ بچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف 5,000 کروڑ سے ریاست کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے خانگی کالجز پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے والوں سے مذاکرات کیوں کیے جائیں۔ کون سا کالج کتنا ڈونیشن لے رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کالجز میں قواعد کی کوئی پابندی نہیں ہے، منمانی فیس طلباء سے وصول کی جا رہی ہے۔ تعلیم کوئی تجارت نہیں بلکہ اسے سماج کی خدمت تصور کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سیاسی قائدین کی آڑ میں طلباء کے ساتھ کھلواڑ کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانگی کالجز منمانی فیس میں اضافہ کرتے ہوئے حکومت سے فیس ری ایمبرسمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کالجز کی اجازت کے سلسلے میں کئی بے قاعدگیاں کی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کالجز کا انتظامیہ کیا حکومت کو بلیک میل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ BC لیڈر آر کرشنیا اور مندا کرشنا مادیگا بھی تعلیمی اداروں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ میں تمام تفصیلات دینے کے لیے تیار ہوں، 4 ماہ تک حکومت چلا کر دکھائیے۔ چیف منسٹر نے ہڑتال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ اس طرح کا تماشا کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات جو 11 نومبر کو منعقد ہونے والے ہیں، اس کے پیش نظر پولیس نے اپنی تلاشی مہم اور کارروائی میں شدت پیدا کر دی ہے۔ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پولیس حلقہ جوبلی ہلز میں 1600 سے زائد پولیس فورس اور 8 نیم فوجی دستوں کی کمپنیوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں 65 سے زائد حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں، جہاں پر نیم فوجی دستے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے اس حلقے میں سینئر عہدیداروں کے زیر نگرانی روٹ موبائلز کو بھی تعینات کیا ہے اور 3 سطح کی سیکیورٹی بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ CCTV کے ذریعے EVM کو محفوظ رکھنے والے اسٹرانگ رومز پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح 240 لاٹری شیٹرز کو پابند مچلقہ کیا گیا ہے اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مقدمہ بھی درج کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہنوئی روانہ ہونے والی ویتنام ایئر لائنز کی پرواز میں تاخیر پر مسافرین شدید برہم ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ پرواز میں 12 گھنٹوں کی تاخیر دراصل تکنیکی خرابی کے نتیجے میں ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق یہ پرواز رات 11:55 پر روانہ ہونے والا تھا اور 193 مسافرین اس میں سوار ہونے کے منتظر تھے، لیکن تاخیر کے باوجود کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا۔
آخر اطلاعات آنے تک بھی مسافرین ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ کل بھی ایک ٹیکنیکی خرابی کے نتیجے میں دہلی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی کم سے کم 300 پروازوں کی روانگی میں تاخیر ہوئی تھی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے اینٹی نارکوٹکس ونگ نے ایک نائجیرین شہری کو گرفتار کر لیا جو غیر قانونی طور پر شہر میں مقیم تھا اور منشیات کے کاروبار میں ملوث تھا۔ پولیس نے ضروری کارروائیاں مکمل کرتے ہوئے اسے ملک بدر کر دیا تاکہ مزید غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل نہ ہو سکے۔ گرفتار شدہ شخص کی شناخت جان کینیڈی کی حیثیت سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق مذکورہ شخص 2012 میں بزنس ویزا پر ممبئی آیا تھا اور ملبوسات کے کاروبار میں مصروف تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس کے پاسپورٹ اور ویزا کی مدت ختم ہو چکی تھی، مگر اس نے ملک نہیں چھوڑا اور غیر قانونی طور پر ہندوستان میں مقیم رہا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق وہ بنگلور اور حیدرآباد کے درمیان سفر کرتا رہا اور آسان پیسے کمانے کے لیے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہو گیا۔ پولیس کو اس نائجیریائی باشندے کے بارے میں اطلاع ملنے پر آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں مشتبہ حالت میں گرفتار کیا۔ تلاشی کے دوران اگرچہ کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی، لیکن تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ FRRO کے تعاون سے اس کی شناخت اور سفری دستاویزات کی مکمل جانچ کی گئی، جس کے بعد اسے نائجیریا واپس بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق HNU کے قیام سے اب تک 22 غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جا چکا ہے، جن میں سے 10 کو اس سال گرفتار کیا گیا جو ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ تمام کارروائیاں FRRO کے اشتراک سے مکمل کر کے ان افراد کو ان کے آبائی ممالک واپس بھیجا گیا۔ بریلی میں آئی لو محمد مہم کے دوران پیش آئے تشدد سے متعلق مقدمے میں ایک مقامی عدالت نے اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا اور دیگر 5 افراد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ یہ مقدمات 26 سپٹمبر کو آئی لو محمد جیسے پوسٹرز پر پیدا شدہ تنازع کے خلاف احتجاج کے دوران پھوٹ پڑے تشدد کے ضمن میں درج کیے گئے تھے، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ احتجاجیوں نے پولیس پر حملہ کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے خود بلا اشتعال بری طرح لاٹھی چارج کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ G20 کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایسے میں کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اب G20 میں ہمارے وشوا گرو شخصی طور پر شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے کانگریس نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی نے گزشتہ ماہ کوالالمپور میں منعقدہ آسیان سربراہ اجلاس میں اس لیے شرکت نہیں کی کیونکہ اس اجلاس میں ٹرمپ شرکت کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ میں منعقدہ G20 سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کانگریس کے مطابق اب یقین ہو گیا ہے کہ خود ساختہ وشوا گرو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ اجلاس جنوبی افریقہ میں 22 تا 23 نومبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ AICC جنرل سیکرٹری کمیونیکیشن جیرام رمیش نے وزیر اعظم مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ خود ساختہ وشوا گرو شخصی طور پر شرکت کریں گے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں۔